بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوشل میڈیا بھی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ ہر آدمی اپنی ظرف کے مطابق اس سے فائدہ یا نقصان اٹھائے گا۔ جس طرح کا اس کا اپنا رویہ ہوگا، سوچ ہوگی، نیت ہوگی، اسی کے مطابق وہ پھل پائے گا۔ اچھی نیت کے ساتھ، اچھے ارادے کے ساتھ بہت کچھ اس میں سے سیکھا جا سکتا ہے، سکھایا جا سکتا ہے، اور بری نیت اور برے ارادے کے ساتھ اس میں بہت ہی زیادہ نقصان دینے والی چیزیں ہیں۔ اور بہت ہی جو معمولی چیز دنیا میں یہ نظر آتی ہے، بس چھوٹی سی انگلی سے کسی چیز کو کلک کر دینا، فارورڈ کر دینا، تھوڑا سا لکھ دینا، یہ کل قیامت کے دن بڑا ہی بھاری ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھے اور اس میں سے ہر خیر کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح بارش کے دنوں میں بھی نبی علیہ السلام اس انداز سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ اس میں جو خیر ہے ہم اس کا آپ سے سوال کرتے ہیں، اور اس میں جو شر ہے اسے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ ہر معاملے میں اسی طریقے سے ہوتا ہے، ہر چیز میں شر اور خیر بھی ہوتا ہے، تو خیر کو اللہ تعالیٰ سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بہت ہی طاقتور میڈیا ہے، اس کے اندر اپنی بات کو آپ بہت ہی زور و شور سے وہاں تک پہنچا سکتے ہیں جو عام حالات میں آپ کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ تو اس سوشل میڈیا کے اوپر خاص کر واٹس ایپ گروپ کے اندر ایک دعا لوگ آگے شیئر کرتے ہیں، چھوٹی سی دعا ہے، تو اس کے اوپر تبصرہ کرنے سے پہلے میں ایک مشہور عالم دین ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا آپ تک شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے اندر بہت بڑے موحد عالم گزرے ہیں۔ توحید کی دعوت انہوں نے اٹھائی ہے اور شرک کے ایک ایک جز کے اوپر چوٹ ماری ہے، اس کا خاتمہ کیا ہے، شرک کے دروازے بند کر دیے اس اللہ کے بندے نے۔ اور جن لوگوں نے ایمان عقیدے کے اندر خرابیاں لائی تھیں ان کے اوپر پن پوائنٹ انگلی رکھی، نام لے کے ان کی نشاندہی کی، اور اس کو بنیاد بنایا کہ جب تک تم ان اللہ کے دشمنوں کو دماغوں کے اوپر سے نہیں اتارو گے تمہیں ایمان نصیب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ انہوں نے شرک کے دروازے کھولے ہیں، چاہے یہ صدیوں پرانے ہوں، تمہارے سروں کے اوپر ناچ رہے ہوں، دنیا ان کی بڑائی کے ڈنکے پیٹ رہی ہو، لیکن یہ اللہ کے دین کے دشمن گزرے ہیں اور اللہ کے دین کے ساتھ انہوں نے بڑی ہی زیادتی کی ہے۔ جو اس کی تفصیل جاننا چاہے وہ ڈاکٹر صاحب کا لٹریچر پڑھ سکتا ہے، ان کی کیسٹیں موجود ہیں، ان کی تقاریر موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، تو آپ دیکھیں کہیں سے بھی جہاں سے بھی کوئی تقریر ان کی اٹھائیں آپ، وہ ایمان کو تازہ کر دینے والی ہے، یقین کیجئے۔ تو سب سے پہلے میں ان کی وہ دعا جو بالکل زندگی کے آخری حصے میں انہوں نے مانگی ہے، کیونکہ مخالفتیں بہت تیز ہو گئی تھیں، مسلک پرستوں نے اور فرقہ پرستوں نے بہت زیادہ مل کے مخالفتیں کرنا شروع کر دی تھیں اور آپس میں ایکا کر لیا تھا، آپس کے اختلافات بھول گئے تھے یہ اس دعوت حق کے مقابلے میں۔ تو وہ دعا میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کے اس مشن کو جاری اور ساری رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ ہم رکھیں گے، اللہ کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ ہے، یہی ہے دین کا کام کرنے کا معاملہ۔ آج امت مسلمہ کی سب سے بڑی جو پرابلم ہے وہ یہی ہے کہ ان کے عقیدے کے اندر خرابی ہے، ان کا ایمان خراب ہے، اعمال تو خراب ہیں ہی، وہ تو مانتے ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عقیدہ خراب ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے اپنا پورا جو چینل کھولا ہے وہ واقعی یونیک ہے، اور اس کے اندر یہی ایمان عقیدے کی باتیں اور عقائد کی خرابیاں، اس کو میں نشاندہی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اگر اس کوشش کے ذریعے کسی ایک کو بھی ایمان نصیب کرے خالص اور وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو میں سمجھوں گا ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور ویسے بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے الحمدللہ۔ اور سارے مومن بھائیوں کو حق کا ساتھ دینے کی ہمت پیدا کرنی چاہیے اپنے اندر، اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اور اس نافذ کرنے کے لیے ہمیں اپنے سر داڑھ کی بازی اب لگا دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے وہ دعا سنیے۔ یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بس مالک کی آزمائش سے گزار سکتا ہے۔ میں بھی پروردگار سے اپنی کمزوری کا واسطہ دینے کے بعد یہ دعا کرتا ہوں، مالک میری کمزوری کو قوت میں، میری بے صبری کو سب، میری غزلے کو درد، میری جہالت کو حکمت عطا فرما۔ اور مالک یہی میرے ساتھیوں، میرے صحیح معنوں میں اصلی جو بھائی ہیں جو تیری راہ میں ہم سفر ہیں، پروردگار ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کر۔ اور میری آواز جو آج مفسد کی ہجوم کے اندر دبی دبائی ہے، تو پروردگار کی آواز ایک ایک چوراہے سے، ایک ایک کوچے اور ایک ایک سب سے اٹھے، اور پھر بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری نصرت ہمارے لیے وقف ہو جائے،
اور پھر یہ زمین بھی تیرے نبی کی سنت سے، تیرے دین سے یہ ایسی سرخرو ہو، ایسی ٹھنڈی ہو جائے کہ سارے ادارے جو آج انسانیت کو جلائے دے رہے ہیں یہ سارے ٹھنڈے ہو جائیں، اور وہ دور بھی آنکھیں دیکھیں جو رحمت کی بارش کے دور ہوں، جس سے یہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ مالک ہمارے اوپر رحم فرما، سارے انسانوں کے اوپر، سارے اپنے بندوں پر رحم فرما، ان پر توفیق دے کہ تیرے دین کو مانے اور اس راستے پر چل جائے، تاکہ وہ دن بھی آئے جب تو فیصلہ فرما دے کہ یہ جنت کی ٹولی ہے، اور پھر ان کے لیے یہ ہو جائے کہ ان کو راہ دکھائی جائے جنت کی، اور وہاں پہنچنے کے بعد جب جنت کے پاس پہنچے وہ فتحت ابوابها، تو جنت اپنے دروازے کھولے ہوئے ان کو آواز دے یا عباد اللہ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ یہ دعا تھی اور مجھے پوری طرح محسوس ہو رہا ہے کہ اللہ کے اس بندے کی یہ دعا قبول ہوئی ہے، اور اب وہی آواز جو ایک بندے کے ذریعے اٹھی تھی اب بے شمار اس آواز کو ہر جگہ سے، ہر شہر سے، ہر علاقے سے، ملک کے کونے کونے سے اور پوری دنیا میں جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھی ہیں اور اس بات کو وہ سمجھ گئے ہیں، وہ اسی دعوت کو بنیاد بنا کر توحید کی دعوت اٹھا رہے ہیں۔ الحمدللہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر قائم رکھے۔ یہ واقعی بہت سخت کام ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اب میں اس دعا کی طرف آتا ہوں جو کسی بھائی نے شیئر کی ہے، اور اس کے اوپر میں تھوڑا سا تبصرہ کروں گا۔ یہ دعا ہے: یا اللہ زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمال سے تو راضی ہو جائے۔ یہ ایک پوسٹ ہے، اس کے اوپر ذرا میرا تھوڑا سا تبصرہ ہے، وہ بھی سن لیجئے، اور تاکہ پوری طرح بات کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ آمین۔ یہ بہت اچھی دعا ہے، لیکن ایک بات میں اپنے بھائیوں سے کہنا چاہوں گا، دل کی بات، حدیث دل۔ اس طرح کی جو دعائیں ہیں نا، یہ خالص آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہونی چاہیے، بہت ہی خلوص کے ساتھ۔ اس طرح کی ایک دعا سلیمان علیہ السلام کی نقل ہوئی ہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگی کہ اللہ کچھ ایسا عمل میرے سے کروا دے جس سے تو راضی ہو جائے۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں تو یہ شیئر کرنے والی چیز نہیں ہے بھائی، کہ دوسروں میں شیئر کیجئے کہ میں نے یہ دعا مانگی ہے۔ دوسروں تک اپنا عمل لے کے جائیں، عملی طور پر آپ اپنے خلوص کا ثبوت دیں کہ آپ واقعی ایک اللہ کی رضا حاصل کرنے والے انسان ہیں، مومن ہیں، اور کوئی آپ کو دنیاوی لالچ نہیں ہے، کوئی آپ کو دنیاوی کسی سے یعنی بغض نہیں ہے اور حسد نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کا کسی کا دنیاوی، خالص اللہ کا معاملہ ہے، اور یعنی الحب للہ والبغض للہ کی عملی تفسیر آپ بنیں۔ تو یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، برائے مہربانی برا نہ مانیں کوئی بھائی، یہ سب کے لیے ہے۔ میں اپنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اس سلسلے میں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے، چند دن پہلے ایک میں نے خادم حسین رضوی کا ایک وہ کلپ سا سنا، جس میں وہ کسی مسجد میں یعنی تقریر کر رہا تھا، اور پوری طرح یعنی زور دے کے اس نے قسم اٹھا کے اور اللہ کو گواہ بنا کے کہا کہ اگر میرے دل کے کروڑوں حصے میں بھی کوئی دنیا کا لالچ یا دنیا کے کسی انسان کا پریشر یا کسی کی طرف سے کوئی اشارہ ہو، یا دنیا کا بڑا بننے کا یا کوئی عہدہ لینے کا میرے اندر کوئی جذبہ ہو یا خیال ہو، یعنی کروڑواں حصہ بھی، یعنی ایک خیال کا کروڑواں حصہ بھی ہو، تو پھر اس نے دعا مانگی، ساتھ ہی احساس دلایا کہ دیکھو یہ جمعے کی یہ گھڑی ہوتی ہے جب دعا قبول ہو جاتی ہے، کیا پتہ یہ وہی گھڑی ہو جو جمعے کا دن تھا۔ خطبے کے بعد شاید انہوں نے یہ دعا مانگی کہ اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، کوئی دنیاوی غرض لالچ مجھے ہو، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ مجھے زمین کے اندر دسا دے۔ اور میں تو کہتے ہیں کہ میں تو بالکل خالص نبی علیہ السلام کی رسالت اور ختم نبوت، اور یہ بالکل اس کی وجہ سے میں یہ سب جلوس جلسے اور یہ سب کچھ کر رہا ہوں، اور اگر میں یہ خلوص کی وجہ سے کر رہا ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ میری مدد فرما اس انداز سے۔ تو ہمیں ان کے خلوص اور اس طرح کی چیزوں پر یقین کیجئے، کم از کم جس انداز سے بھی میں نے چیزیں دیکھی ہیں،
ہمیں نہیں اتنا شک ہے کہ ان کے خلوص میں کوئی دنیاوی عہدے چاہتے تھے، یہ تھا وہ تھا، ممکن ہے نہ چاہتے ہوں، اور یعنی اس بات میں وہ سچے بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح ڈاکٹر اسرار کا بھی کئی دفعہ اس طرح کے بیان آ جاتے ہیں، اور کتنے لوگوں کے آتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا تھا۔ عقیدے کی سب سے بڑی اہمیت ہے۔ عقیدہ اگر آپ کا درست نہیں ہے تو آپ جتنے مرضی خلوص کے وہ دعوے کریں یا بغیر دعوے کے خلوص دکھائیں، آپ کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ پہلے توحید ہے، پہلے ایمان خالص ہے۔ جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ انسانوں کے ساتھ جتنا مرضی مخلص ہو، بلکہ کئی دفعہ اس کی شدت بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالی، یہ دنیاوی لحاظ سے میں ایک مثال دوں، دیکھیے دنیاوی لحاظ سے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، اپنے سگے بھائیوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، بہنوں کے ساتھ اچھا نہ ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھا نہ ہو، اور پوری دنیا میں اس کے اخلاق بہت ہی بلند ہوں، بڑے چرچے ہوں، حتیٰ کہ اس حد تک نوبت کئی دفعہ چلی جاتی ہے جب اس کے گھر والے لوگوں کو کہے نا کہ ہمارے ساتھ ہمارا یہ بھائی باپ یا بیٹا یہ اچھا نہیں ہے، بدتمیزی کرتا ہے یا ہمیں ہمارا خیال نہیں رکھتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، تو دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں 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 ہم نہیں مان سکتے بھائی، کیونکہ جب ہمارے ساتھ غیروں کے ساتھ اتنا اچھا ہے، با اخلاق ہے، تو ہم کس طرح مانیں گے اپنوں کے ساتھ؟ وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح وہ جو گھرانا ہوتا ہے اس کو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ دیکھو اب ہم کسی کو فریاد بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ دوسروں کے ساتھ واقعی اتنا اچھا ہے۔ تو بتائیے جو گھر والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اس بندے کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے یا نفرت پیدا ہوتی ہے؟ یقیناً نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے وہ پوری دنیا کے ساتھ مخلص ہو جائے تو اللہ کے نزدیک اس یعنی اور زیادہ وہ اللہ کے نزدیک وہ برا ہوتا چلا جائے گا کہ اپنے مالک اور خالق کے ساتھ تجھے دشمنی ہے، وہ تجھے گالی دینے کے لیے اپنے مالک کے علاوہ کوئی نہیں ملا، پوری دنیا سے بہترین اخلاق، پوری دنیا سے اچھے رویے، اور دنیا کے لیے اور انسانوں کے لیے دوسروں کے لیے تو اپنے پسینے نکال دیتا ہے، اور اپنے مالک اور خالق کا تو اس طرح نافرمان اور باغی ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ جتنے یہ فرقہ پرست مولوی ہیں، مسلک پرست مولوی ہیں، ان کا سب کا یہی حال ہے، جتنے ہیں چاہے بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سلفی ہوں، سارے کے سارے اللہ کی توحید کے معاملے میں اس طرح ہے کہ دشمنی کرتے ہیں، کھانے کو دوڑتے ہیں، مارنے کو دوڑتے ہیں جو اللہ کی توحید کو بیان کرے۔ اور جب بندوں کی وہ داتائی اور بندوں کی دستگیری اور بندوں کی مشکل کشائی اور ان کے رکوع اور سجدے اور ان کے جناب سب کچھ اگر بیان کیا جائے تو ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ سیاسی لوگ بھی ہیں، ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب ہیں، ہر تقریر میں یہ دو لفظ ضرور بولیں گے، آغاز کریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے، اور نہ اس کا ترجمہ بتائیں گے، نہ اس کا معنی مفہوم ان کو خود معلوم ہے، نہ اس کے اوپر کبھی انہوں نے عمل کیا، بس صرف ایک مونوگرام کے طور پر انہوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان کو ہوش بھی نہیں ہے کہ میں یہ الفاظ کس کو بول رہا ہوں، اور اس کے بعد ساری سیاسی باتیں شروع ہو جائیں گی، اس کے بعد گالی گلوچ شروع ہو جائیں گے اپنے مخالفین کو۔ اور آغاز کہاں سے کیا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے۔ اور پھر دوسری بات بیچ میں کہیں سے وہ لے گے مدینہ ریاست ہم بنائیں گے، اور پھر یہ تاثر دیتے مدینہ ریاست میں غربا کو اٹھایا گیا تھا، ایسا لگتا ہے یہ سمجھ رہے ہیں وہاں سارا وہ کشمکش یہی تھی کہ غریبوں کو اٹھاؤ، حالانکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ کتنے غریب ہیں ان کے بارے میں آتا ہے، بھوک سے جب گر پڑتے تھے تو نبی علیہ السلام نے اس انداز سے نہیں کبھی کہا کہ لوگوں پیسے اکٹھے کرو، ان کو کوئی مالی مدد کر دو، ان کو تھوڑا سا اٹھائیں اوپر، بلکہ تسلی دیتے تھے کہ میرے غریب بھائیو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری اس غربت کی وجہ سے، بے بسی کی وجہ سے، اس بھوک کی وجہ سے تمہارے کتنے درجات اللہ کے ہاں بلند ہو رہے ہیں کہ اس غربت کی حالت میں، اس یعنی فاقہ کشی کی حالت میں بھی تم اللہ کے دین کے ساتھ چمٹے ہوئے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے تم یعنی بالکل اس معاملے میں کتنے وہ مخلص ہو، کاش تمہیں پتہ چل جائے کہ تمہارا اجر اللہ نے کیا رکھا ہوا ہے، تو اس کے بعد تم یہ خواہش کرو کہ اس سے زیادہ غربت تمہارے اوپر، اس سے زیادہ افلاس تمہارے اوپر طاری ہو جائے۔ اس انداز سے نبی علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کچھ بھائی وقت دنیا کے لیے بھی نکالا کرو، کچھ کام بھی کیا کرو، کچھ یہ کیا کرو، ٹھیک ہے وہ کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج دیکھیں تو وہاں یہ نہیں تھا بس غریبوں کو اٹھاؤ، وہاں یہ تھا اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، توحید کو غالب کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، دنیا ناک رگڑتی ہوئی جائے گی اس طرح۔ اور بعد میں آئی تھی، صدقہ دینے والے لوگ گھومتے تھے، ڈھونڈتے تھے صدقہ لینے والوں کو، اور صدقہ لینے والا نہیں ملتا تھا، یہ آ گئی تھی دنیا۔ تو اس طریقے سے دین کا مزاج تو یہ ہے۔ اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین کا سے آغاز کرتے ہیں،
اور اس کے بعد جا کے ہر مزار کے اوپر جا کے ماتھا ٹیکیں گے، ہر جالی کو چومنے کے لیے تیار ہیں، ہر چادر چڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ امام زامن یا علی مدد پٹا انہوں نے اپنے بازو کے اوپر بندوایا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس ایک ویڈیو کے اندر۔ تو ان کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا معنی مفہوم ہی نہیں پتہ ہے، اس کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں اور پھر استعمال کرتے ہیں اس دین کی آڑ کے۔ سارے یہی کر رہے ہیں، مفتی محمود صاحب پہلے یہی کرتے رہے ہیں، اور محمود الحسن نے بھی یہی کیا تھا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جتنا مذاق اس نے اڑایا اپنی تفسیر کے پہلے صفحے کے اوپر، تفسیر شبیر احمد عثمانی، وہاں لکھتے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو بھی اگر پکارا جائے نا تو یہ جناب یہ سمجھ لو اللہ ہی کو پکارنا ہے۔ اور دوسرے مفسرین کہتے ہیں اللہ کے بندوں کو اگر سجدہ کرو نا تو یہ اللہ ہی کو سجدہ ہوتا ہے، بس اللہ کی مشیت اور اللہ کا حکم یہی ہے کہ اللہ کے بندوں کو سجدے کیے جائیں، یہ اللہ ہی کو سجدے ہیں۔ اسی طرح عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ بندوں کی محبت ہے، ماتھا جا کے ٹیکا، اور کہتے ہیں یہ بندوں کی محبت، اور بندوں کی محبت نہیں ہے، یہ بندوں کی پوجا ہے، یہ بندوں کی بندگی ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ سارے پھر دوسرے ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ہیں، کفر و شرک کے محافظ بنے ہوئے ہیں۔ اللہ نے تمہیں اس لیے طاقت دی تھی کہ کفر و شرک کے محافظ بنتے رہنا پوری زندگی۔ یہ اصلاح طاقت اور اقتدار اور یہ ساری چیزیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے کوئی ذرا ان کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے دین کی جو بات لے کر اٹھتا ہے یہ اس کے دشمن بن جاتے ہیں، اس کو اپنے اندر سے نکال دیتے ہیں۔ یہ پریکٹیکلی معاملہ ہے۔ تو یہ معاملہ ہے میرے پیارے بھائیوں۔ ممکن ہے یہ بات کسی کو عجیب لگے، لیکن میں خود اس کی گواہ ہوں، میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ میں 7 پنجاب ریجمنٹ میں تھا، افسر تھا وہاں۔ تو جب میں نے یہ توحید کی دعوت ان کے اندر اٹھائی، احساس دلایا کہ دیکھو یہ کیوں اپنی پی ٹی پریڈ کے اندر بھی دم دم علی علی، دم دم علی علی، نعرہ حیدری، تو جب تک سمجھ نہیں تھی میں بھی لگاتا تھا، لیکن جب سمجھ آئی کہ یہ تو قرآن کا انکار ہے، یہ شرک ہے، نبی علیہ السلام کی زندگی کا انکار ہے، صحابہ اکرام کی زندگیوں کا انکار ہے، تو یہ بات جیسی اٹھی تو پتہ نہیں ایسا لگا کہ پتہ نہیں کیا جرم میں نے کر بیٹھا ہے۔ اور اللہ کی مشیت کچھ ایسی تھی کہ ہمارے کرنل صاحب بھی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کرنل نجم الحسن ملک، تو انہوں نے وہ پھر کارنامہ انجام دیا، ان کے لنک بھی کافی زیادہ تھے۔ تو ایک خالص نظریاتی کیس کو انہوں نے میڈیکل کیس کے اندر تبدیل کر کے زبردستی وہاں سی ایم میں چلے گئے، اور پھر اس کے بعد مجھے فوج سے نکلوا دیا۔ اسی ایک بات کے اوپر میری فائل آج بھی کھول دیکھی جا سکتی ہے، وہاں جو میڈیکل ریکارڈ کے اندر ہے، وہاں وہ فلاح کا راستہ جس کے اندر یہ توحید کی دعوت موجود ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا جب وہ ڈاکٹر نے مجھے دکھایا کہ یہ آپ کے اوپر آپ کی سی او نے یہ میڈیکل ہسٹری لکھی ہے کہ آپ یہ دعوت دیتے ہیں اور اس طرح لوگوں کو منع کرتے ہیں ان چیزوں سے۔ تو میں کہا بالکل صحیح لکھا ہو، صحیح کہا ہے۔ تو آج دیکھ لیجیے، خالص ایک نظریاتی کیس تھا اور اتنا بڑا نقصان پہنچایا انہوں نے پاکستان آرمی کو، میری فیملی کو، اور اس عقیدے کو، خاص کر توحید کو۔ تو اس کے اوپر پوری انکوائری ہونی چاہیے، اور ابھی تو وہ لوگ بھی زندہ ہیں، یونٹ کے لوگ موجود ہیں، آپ سب سے پوچھ لیجئے، صرف ایک سوال ان سے کریں گے سارا کیس سامنے آ جائے گا کہ ان سے کہو کہ ارشد صاحب کو یونٹ سے کیوں نکالا گیا تھا، چلو وہاں تو مجھے میڈیکل کیس بنا دیا انہوں نے، صرف اتنی بات پوچھو نائک عصمت اللہ اور ملک جان کو کیوں نکالا گیا تھا، کیونکہ وہ بھی یہی بات کہتے تھے، تو ان کو وہ میڈیکل گراؤنڈ پر نہیں بلکہ کرنل صاحب خود نکال سکتے تھے، بینیفٹ دے کے ان کو، یعنی ایک قسم کا ان کا بھی چھوڑو جان چھوڑو ہماری، کیونکہ وہ عقیدہ یہی تھا ان کا، یہی وہ نہیں لگاتے تھے یا علی مدد کا نعرہ، تو پرابلم پیش آتی تھی ان کو۔ یہ پرابلم ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے، ورنہ جتنے مرضی آپ خلوص کے دعوے کریں، جتنے مرضی آپ یہ جناب لوگوں کو تسلیاں دیں، دعائیں شیئر کریں، یہ کریں وہ کریں، ایسا لگے یہ دعائیں اس طرح کی مانگ رہے ہیں، ان دعاؤں سے اس طریقے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ معاملہ آپ اللہ کے ساتھ رکھیں اور پھر خلوص پیدا کریں، اپنے اندر خلوص پیدا کریں، للہیت پیدا کریں، اور خیر خواہی، انسانوں کی خیر خواہی یہ ہے کہ ان کو توحید کی طرف بلایا جائے، ان کو شرک سے روکا جائے۔ یہ جہنم کی آگ کا ایندھن بن رہے ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ بتاؤ آپ کو جو یہ اقتدار ملے ہیں، اور پھر حلف اٹھاتے ہیں، دیکھیے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم پھر اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں ہم پاکستان کے خیر خواہ رہیں گے۔ وہ پاکستان کے تو خیر خواہ ہیں آپ، ہمیں کوئی شک نہیں، حالانکہ کتنی گڑبڑ بھی آپ لوگ کرتے ہیں، چلو ٹھیک ہے، بالفرض ہو خیر خواہ ہو پاکستان کے، سب کچھ ہو، وہ اللہ کے ساتھ کیوں بے وفائی کرتے ہو؟ اللہ کے ساتھ بے وفائی اور پاکستان کے ساتھ خیر خواہی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک پھر کافر اور مشرک ہو۔ ہاں، اللہ کے مومن بندے بن جاؤ، اللہ کے مومن بندے پہلے بنو، اللہ کے علاوہ جتنی یہ بندگیاں اس سے توبہ کرو، استغفار کرو، بتوں سے توبہ، مزاروں سے توبہ، گنبدوں سے توبہ، عرس اور میلے سے توبہ، جمہوریت سے توبہ، تعویذ گنڈے سے توبہ، رکوع اور سجدے کرنے سے توبہ، پہلے کرو، اللہ کے پہلے بنو۔ اس کے بعد
تم خدمت خلق کے بھی کام کرو گے تو انسانوں تو کیا، آپ جانوروں سے بھی اچھا سلوک کریں گے، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا، چونکہ یہ سب چیزیں پھر اللہ کی وجہ سے ہوں گی، اللہ کی وجہ سے تم یہ خدمت خلق کرو گے اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں الٹی بات ہو گئی، اسلام کیا ہے؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے خدمت خلق کرو، لوگوں کے مسائل حل کرو، اور طریقہ اختیار کرو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، یہ تو اسلام ہے۔ اب ان کا اسلام کیا ہے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو گالیاں دو، اللہ کو ناراض کرو، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر کرو۔ کتنا الٹ معاملہ ہو گیا اللہ کے بندوں، یہ معاملہ ہے، اس مصیبت اور مشکل یہ آن پڑی ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے دشمن اور اللہ کے باغی ہیں وہ اللہ کے جناب وہ دین کے کام کرنے والے آج بن کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ پرابلم ہے، اور علماء خاص کر بڑے بڑے علماء آئے ہیں، پگڑی باندھ کے آئے ہیں، داڑھی رکھ کے آئے ہیں، ٹخنے ننگے کر کے آئے ہیں، اور پھر انہوں نے اللہ کے دین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے۔ ان کی تقریریں سنو، چاہے یہ طاہر القادری ہوں، طارق جمیل ہوں، خادم رضوی ہوں، پتہ چلتا ہے صحیح معنوں میں یہ خادم دین ہیں۔ لیکن توحید کو جب ہم دیکھتے ہیں، جب توحید کی یہ دجیاں اڑاتے ہیں، توحید کے اوپر جب یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، ایمان عقیدے کے اوپر جب یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، گالیاں نکالتے ہیں شرک کے ذریعے اللہ کو کہ حضرت نے مردے کو زندہ کر دیا۔ اس سلسلے میں جو فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی ڈنڈا بردار، یہ پورے کے پورے سارے کے ساری جو ٹیم علماء کی ہوتی ہے یہ بھی ان میں آگے آگے ہے۔ خالص اسلام آباد کے اوپر ان کو نظر ہے، اللہ کے دین کے ساتھ ان کو کوئی غرض نہیں ہے، یقین کیجئے۔ یہی چیز ان کو وراثت میں ملی اپنے باپ مفتی محمود صاحب سے، کہ انہوں نے بھی جا کے علی جویری کی قبر کے اوپر حلوہ بانٹا تھا۔ تو جو پہلے چیز جس کو شرک کہا کرتے تھے، خالص اقتدار حاصل کرنے کے لیے اب ان کے لیے عین ایمان بن گیا۔ اور اسی طرح مودودی صاحب کی زندگی میں پروفیسر غفور بر امام چادر چڑھانے جائے تھے، سب کچھ انہوں نے کیا ہے، اللہ کے دین کے نام کو استعمال کیا ہے انہوں نے، اور خالص دنیا دار ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اچھا، جو اللہ کہتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت کے وسیلے سے دعا مانگو تو ضرور قبول ہوتی ہے، حضرت کے وسیلے سے، یعنی اللہ کو کہو کہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے مجھے دے، عبد القادر جیلانی کی وجہ سے دے۔ پتہ اس سے زیادہ کوئی اللہ کی انسلٹ ہو سکتی ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اللہ کی توہین ہو سکتی ہے کہ عبد القادر جیلانی کی وجہ سے مجھے دے؟ کیوں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبد الجیلانی کی وجہ سے پیدا کیا ہے۔ اصل میں ان کو یہی نہیں پتا، اصل میں انسانوں کو، ان کو اسی وجہ سے یہ مار کھائی ہے انہوں نے، ان کو یہی نہیں پتا اللہ نے ان کو پیدا کیوں کیا ہے۔ بڑے بڑے ان کے سمجھدار انسان، بڑے بڑے سمجھدار، اور لوگوں کو لیڈرشپ کے اوپر لیکچر دینے والے میں نے ان کو سنا ہے، بڑے بڑے یہ جو موٹیویٹر ہوتے ہیں، چاہے یہ کیا نام ہے قاسم علی شاہ ہوں یا واصف علی واصف ہوں، اور دوسرے ایک ڈاکٹر جاوید، اور اس طرح کے کتنے جناب اتنی، اور بڑے بڑے سائنسدان اور بڑے بڑے جتنے یہ دانشور بات کریں گے اور بیچ میں لے کے آئیں گے سرور کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے لیے دو جہان بنے، جن کے لیے دنیا جہان بنایا گیا۔ بتاؤ، اور تمہیں یہی نہیں پتا دنیا جہان کس لیے بنایا گیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو بحیثیت انسان پہچانا ہی نہیں ہے کہ انسان کیوں بنا ہے، تو تم کس طرح اپنے مالک اور خالق کی بندگی کر سکتے ہو؟ تمہیں پھر کس طرح پتہ چلے گا ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہے میرے بھائیو حدیث دل، یہ دل کا ایک دکھڑا ہے جس کے اوپر دل کڑتا ہے، اور بہرحال مومنوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا یہی کام ہے، اللہ نے ہماری یہی ڈیوٹی لگائی ہے، ہر مومن کی یہی ڈیوٹی لگائی ہے۔ سورۃ العصر کے اندر سادہ سادہ ایمان خالص کرو، عمل صالح کرو، اور وتواصوا بالحق، حق بات کی تبلیغ کرتے رہو، کوئی مانے یا نہ مانے، وتواصوا بالصبر، اور اس کے اوپر صبر کے ساتھ جمے رہنا، بالکل کسی کی پرواہ نہ کرنا۔ آپ کو انتشاری کہیں، باغی کہیں، مرتد کہیں، جو مرضی آپ کے اوپر لیبل لگائیں، یہی اس راستے کے تحفے ہیں، یقین کرو۔ ہر دور کے اندر اللہ کے نیک اور مومن بندوں کو اسی طرح نوازا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے اور ایمان خالص کے اوپر جم جانے کی توفیق عطا فرمائے۔